والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يغرنكم بالله الغرور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے دو باتیں عرض کی تھی. ایک یہ کہ اللہ رب العزت نے دو چیزوں سے خبردار کیا. ایک چیز ہے دنیا کی زندگی میں انہماک اور ایسی مشغولیت کہ آخرت کا دھیان ختم ہو جائے اور دنیا کی رنگینیوں میں ایسا مست ہو جائے کہ اللہ رب العزت کے احکام سے اور قرآن سے غافل ہو جائے. تو اس پر فرمایا کہ خیال کرنا تمہارا امتحان ہو رہا ہے. ہر لحاظ سے ہوشیار ہو کے دنیا میں چلنا ہے. تمہاری اصل منزل دنیا ایک گزرگاہ ہے، ایک مسافر خانہ ہے، اور غفلت کی پٹیاں چڑھی ہیں کہ آدمی سمجھتا ہے کہ سب کچھ دنیا ہے، اور دنیا کی محبت نے ایسا اندھا کیا کہ کلمہ پڑھ کے بھی آخرت کی فکر ختم ہو گئی، اور سارا مطمع نظر 24 گھنٹوں میں 24 کے 24 گھنٹے دنیا کی فکر ہے. سو رہا ہے تب دنیا، اٹھ رہا ہے تب دنیا، چل رہا ہے تب دنیا. تو یہ حب الدنیا، یہ سب بیماریوں کی جڑ ہے. اور اسی پر فرمایا کہ لا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں دھوکے میں مت پڑنا، اور دنیا تمہیں دھوکہ مت دے. اور دوسری چیز ذکر کی تھی ولا یغرنکم باللہ الغرور، شیطان کے دھوکے سے بچنا. غرور، شیطان سب سے بڑا دغا باز اور دھوکہ کرنے والا ہے. فرمایا اس کے چنگل سے بچ جانا، خیال رکھنا کہیں وہ تمہیں پٹڑی سے اتار ہی نہ دے، کیونکہ اس نے سب سے پہلا جو اللہ رب العزت کے
دربار میں چیلنج کیا تھا اور پہلا اپنا پروگرام بتایا تھا، وہ یہ تھا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور قسم اٹھائی تھی وَبِعِزَّتِكَ، اللہ تیری عزت کی قسم، پنجابی معنی تیرے رٹھوے دی قسم، تیرے ڈھپ دی قسم، تیری عزت اور غلبے کی قسم کہ جن کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے دور کیا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ، تیری ذات کی قسم کہ میں انہیں اغوا کروں گا، اغوا کروں گا۔ اور اغوا کیا ہوتا ہے؟ ادھلیپا کروں گا، ادھالوں گا ان کو۔ اور ادھلنا کیا ہے؟ جیسے کوئی بچی لڑکی، اس کو کوئی غیر فرینڈ بنا کے لے جائے اور باپ کے گھر سے اسے دور کر لے، تو وہ کبھی بھی باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی، باپ کے گھر آنے کے قابل نہیں رہتی۔ اس کو اغوا کہتے ہیں، اغوا، ادھالنا اور ادھلیپا۔ تو پہلے دن شیطان نے یہ قسم اٹھائی کہ ان سب کو ادھالوں گا اور تیری توحید سے انہیں ایسا دور کر دوں گا کہ ہر دربار پہ دھکے کھائیں گے، تعویذ تبوتوں پہ جائیں گے، تعویذوں کی دکانوں پہ جائیں گے، عاملوں شاملوں کے نیچے اوپر ہوں گے، اور ہر جگہ پہ یہ پھریں گے سرگردان ہو کر، حیران ہو کر۔ اگر نہیں آ سکیں گے تو تیرے دربار میں مخلص ہو کے نہیں آ سکیں گے، خالص ہو کے نہیں آ سکیں گے۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور سب کو میں کوشش کروں گا، اور ایسی کوشش کروں گا، اور طریقہ یہ ہوگا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں اقعدن پورا جم کے بیٹھوں گا، اور بیٹھوں گا بھی صراط مستقیم کے ساتھ ٹول بلازہ بنا کے۔ جو صراط مستقیم کی طرف آ رہا ہوگا میں اس کو یوں چلاؤں گا، یار اس کو سیٹ بھی کروں گا، اس کو کبھی ادھر پھیروں گا کبھی ادھر پھیروں گا۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ، جنت کا راستہ۔ اس کا ایک عنوان جب شیطان نے یہ بات کی، اللہ نے بھی فرما دیا اما یاتینکم منی ہدی، میں بھی اپنی ہدایت بھیجوں گا۔ اما یاتینکم منی ہدی، اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، تو فرمایا من تبع ہدایا، جو آدمی میری بھیجی ہوئی ہدایت کے پیچھے چلا ہدایا، اسی کو مانا، تو فرمایا لا خوف علیہم، اس پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ من اتبع ہدایا، جو میری ہدایت کا متبع بن گیا، اس کے پیچھے چلا، لا یضل ولا یشقی، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، تو جتنی مرضی کوشش کر لے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، مرضی سارے اپنے پیادے گھوڑے دوڑا لے، کوشش کر لے، جو آدمی میری بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کرے گا اس کا تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر پیغام دیا آدم کی اولاد خیال کرنا، یہ تمہارا دشمن ہے، تمہارے باپ کا دشمن ہے، اس کے دھوکے میں نہ آنا اور اس کے دھوکہ سے بچنا، یہ غرور ہے،
سب سے بڑا دھوکے باز اور سب سے بڑا دغے باز، اور اس کا دھوکہ سب سے پہلے چلے گا کوئی بھی نہیں۔ اس کا سب سے بڑا دھوکہ اور سب سے بڑا غرور، دغا بازی سب سے پہلے عقیدے کے مسئلے پہ، کہ عقائد میں اس کی تزیین اور دھوکہ، اور عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے، اور شیطان کا سب سے بڑا زور اسی پہ ہے کہ یہ کسی طرح شرک میں غرق ہو جائے، اور اسی پر شیطان کا پورا زور لگے گا۔ اور اس کے لیے اس نے کئی اڈے بنائے کہ سب سے بڑا زور صراط مستقیم، اللہ کی کتاب اور توحید، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، کیونکہ کتاب اللہ یہی سلسلہ آدم سے چلا، اور آخری کتاب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، جس کا نام قرآن ہے۔ اور قرآن ہر اللہ کی کتاب، ھذا ذکر من معی وذکر من قبلی، ہر کتاب نے مسئلہ یہی بیان کیا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی پکارے سننے والا نہیں۔ تمام نبیوں کی دعوت بھی یہی، تمام کتابوں کی دعوت بھی یہی۔ فرمایا خبردار، شیطان تمہیں اس سے پھسلائے گا، اس کے پھسلابے میں نہیں آنا۔ میری کتاب کو بھی نہیں چھوڑنا اور توحید کو بھی نہیں چھوڑنا۔ کتاب گئی، توحید گئی۔ قرآن بغیر توحید کا کوئی نصاب ہی نہیں، توحید کا نصاب ہے ہی صرف قرآن، کوئی چیز نہیں ملے گی۔ تو اس لیے اللہ نے بھی گارنٹی دی، جو اس ہدایت کے پیچھے چلا تو لا یضل ولا یشقا، وہ کبھی گمراہ بھی نہیں ہوگا اور کبھی مشقت میں بھی نہیں پڑے گا۔ پھر بٹن بھول گئے، اس کے لیے بھی سارے دعا کرو، دماغی خشکی دور ہو۔ کیا ہو گیا؟ ادھر تو صحیح نہیں ہے، ادھر صحیح ہو۔ ہاں بھائی، یہ بھی میرا خیال ہے شیطان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو توحید کے باب میں سب سے پہلا دھوکہ شیطان نے شروع کیا۔ اللہ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، بس ٹھیک ہے، اقعدن لهم صراطك المستقیم۔ وقت گزرتا گیا، 10 نسلیں گزر گئی۔ جب 10ویں نسل شروع ہوئی آدم کی، ان کے 5 بزرگ تھے، 5 بزرگ دنیا سے چلے گئے، 5 تن پاک، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یاد کر لو، پہلے 5 تن پاک۔ اور ان میں ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر یہ اللہ والے تھے، نیک بزرگ تھے، بعض ان میں نبی تھے اور بعض ولی تھے۔ جب یہ دنیا سے چلے گئے تو ان کی قومیں پریشان ہوئی، مرید، مقتدی اور مجلس جما کے بیٹھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے کہ یہ سارے اکٹھے ہو کے بیٹھے اور پریشان تھے کہ اب ہمارے بزرگ دنیا سے چلے گئے، تو
ایک بہترین لباس زیب تن کر کے اور کھوڑی اٹھا کے تسبیح ہاتھ میں سفید داڑھی اور بابا جی بھی پہنچ گیا، لمبی داڑھی اور سفید داڑھی، پگڑی شگڑی اور کھونڈی شونڈی بھی، بڑا نورانی چمکیلا چہرہ، اور لیٹے مار رہا تھا، اور اس نے کہا انہوں نے دیکھا بھئی یہ بابا بڑا نورانی بابا ہے، بڑا سونی شکل ہے۔ انہوں نے کہا، شیطان نے کہا میرے بیٹے کیا ہوا، کیوں پریشان ہو، میں قربان جاؤں، کیا ہو گیا تمہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے یہ بزرگ تھے اور یہ دنیا سے چلے گئے، اب مزہ نہیں آ رہا، لذت نہیں آ رہی، نہ عبادات کا مزہ نہ عادات کا مزہ، تو بابا جی اس لیے پریشان ہیں۔ تو فرمایا میرے بیٹے پریشان نہ ہو، میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ بالکل نہیں مر جاتے، یہ اوپر اوپر سے مرتے ہیں، اندر بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے۔ اس لیے فکر نہیں کرنا کہ یہ مر گئے اور ختم ہو گئے، نہ توبہ، یہ اوپر اوپر سے موت آتی ہے۔ اور میں تمہیں فوٹو بنا دیتا ہوں، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ تو تمہیں دیکھتے ہیں، میں تمہیں ان کی تصویریں بنا دیتا ہوں، آپ نے خبردار تصویروں کو پکارنا نہیں ہے، ان کو بھی نہیں پکارنا۔ اسے پتا تھا نا مباحدوں کو اتنا جلدی تو گمراہ نہیں کیا جا سکتا، ان کو بھی نہیں پکارنا، بس تم نے صرف تصور کرنا ہے۔ فوٹو دیکھو گے بابے جی کا فوٹو، بس نظر ادھر پڑے گی اور تم بس آنکھیں بند کر کے دل میں سوچو کہ بابا جی بیٹھا ہوا۔ یہ تصور شیخ کی بنیاد ہے، ان کا تصور کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نسی العلم، وہ نسل ختم ہو گئی، اگلی نسل آئی تو بابا جی پھر تشریف لے آئے، اور اس نے کہا کہ بڑے تم پاگل ہو، تم کس کی عبادت اللہ کی کرتے ہو، اپنا منہ نہیں دیکھا، تم روح سیاہ ہو، تم گناہگار ہو، تم منہ کالے، اور وہ اتنا پاک عالی دربار، تو تمہارے باپ دادا جو عبادت دعا پکار کرتے تھے وہ تو ان بزرگوں کی کرتے تھے، اور تمہیں جو کس نے کہا کہ تم براہ راست اللہ کو پکارو؟ براہ راست اللہ تمہاری نہیں سنتا، اگر اللہ سے مانگنا ہے تم کہو بابا جی ادعو اللہ، بابا جی اشفع لنا، بابا جی انظر حالنا، تمہاری ان کے آگے، ان کی اللہ کی آگے براہ راست اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو پکارنا، وہ اتنی اونچی ذات، تم اتنے گناہگار، منہ کالے، روح سیاہ۔ اس لیے خبردار، تمہارے بڑوں کا طریقہ بھی یہی تھا، سارے اکابر کا مسئلہ تھا، یہ سنتے بھی ہیں، یہ زندہ بھی ہیں، یہ سفارشیں کرتے بھی ہیں، یہ تمہارے باپ، اس نے ایسی پکی کلاس بنائی۔ لیجئے ہو رہا ہے عمل اغبے جنہم، اب اغوا کر رہا ہے، اللہ کے دربار سے اغوا کر کے قبروں پہ لے گیا، اور یہ پہلے شرک کی ابتدا ہو رہی ہے قبروں پہ جا کے، اور کس نظریے کے ساتھ کہ یہ سنتے ہیں اور سفارشیں کرتے ہیں، اور اللہ والے بالکل مارے نہیں جاتے، اور کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ ان کا تعامل ضرور رہتا ہے۔ تو یہ پہلی پٹڑی تھی، اور یہی تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں صراط مستقیم کے سامنے بیٹھوں گا، اور کسی کو بھی توحید والے راستے پہ نہیں آنے دوں گا۔ اس نے اتنی پکی کلاس بنا لی۔ اللہ کا پیغمبر نوح
یہ اول الرسل، رسولوں میں سے پہلا رسول ہے حضرت نوح پیغمبر۔ 950 سال تل لگاتا ہے پیغمبر، رات کو بھی دعوت، دن کو بھی دعوت۔ دعوت قومی لیلم و نہارا، اللہ میں رات بھی چپ نہیں کی، دن کو بھی دعوت دی، مجلسوں میں دعوت دی، ان کے میلوں میں جا کے دعوت دی، اور انفرادی دعوت ہر جگہ پہ دعوت دی۔ 950 سال تک حضرت نوح نے رات دن دعوت دی، اور دعوت کیا تھی؟ یا قوم، اے میری قوم، اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، او میری قوم اعبد اللہ، پکارو صرف اللہ کو۔ اعبد اللہ، اپنی حاجات میں، اپنی مشکلات میں صرف اللہ کو پکارو۔ کیوں؟ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی پکارے سننے والا، اس کے سوا کوئی پکارے سننے والا ہے ہی نہیں۔ اور آگے سارے چودھری اور ملک اور سارے بڑے بڑے وہاں جو چودھری بنے ہوئے تھے وہ سارے حضرت نوح کے سامنے آ گئے، اور 950 سال پیغمبر دعوت دے رہا ہے، اور وہ چودھری اور بڑے بڑے لوگ وہ حضرت نوح کے سامنے آ کے اپنے پروگرام پیش کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں لا تذرن بدن، لا تذرن بدن، قالوا لا تذرن آلہتکم، کہتے ہیں خبردار، ایک نوح پیغمبر آیا ہے، اس کی بات توجہ سے نہیں سننی۔ لا تذرن آلہتکم، اپنے کسی الہ کو نہیں چھوڑنا، اپنے درباروں کو نہیں چھوڑنا۔ بلا تذرن بدن بلا سواعا بلا یغوثا ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا۔ فرمایا ان کے سارے مولوی بھی اور ان کے چودھری بھی، وہ سب کے سب کٹھے ہو گئے حضرت نوح کے مقابلہ میں۔ یہ شیطانی تحریک کی ابتدا ہے۔ شیطان نے سب سے پہلے کس چیز پہ لگایا؟ شرک کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ سارے بولو، سارے قبروں کی پوجا سے۔ کس سے؟ قبروں کی۔ آج ملا دھوکہ دیتا ہے بت 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 بت، یہ بت بت نہیں، سب سے پہلے پتھر اور لوہا سونا چاندی کی عبادت نہیں، یہ 5 تن 5 بزرگ ود سوا یغوث یعوق نصر، یہ 29واں پارہ سورۃ نوح، اس کا ترجمہ گھر میں دیکھ لینا، اور کوئی تفسیر اٹھا یہ ود کون تھا اور نصر کون تھا، یغوث یعوق یہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس بخاری میں فرماتی ہے اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ قوم نوح کے بہترین لوگ تھے، صالحین لوگ تھے۔ تو پہلا مسئلہ تجھے یاد رکھ لے کہ شرک کی ابتدا قبروں سے ہوئی اور عقیدہ سما سے ہوئی۔ اگر یہ کہ سنتے نہیں تو پوجتے کیوں ہیں؟ اگر قبروں والے زندہ نہ سمجھتے یہ مشرک کے جو زندہ ہیں اور سنتے ہیں تو پھر ان کی پوجا کیوں؟ پوجا کی اس لیے کہ یہ بابے سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، ہماری سفارشیں کرتے بھی ہیں۔ یہ وہ پہلا چیلنج تھا شیطان کا جس کا پہلا داؤ اس قوم پہ چلا۔ اب 950 سال تک ٹل لگایا پیغمبر نے۔ اگر حضرت نوح کی دعوت کا یہ سلسلہ بہت لمبا ہے، پوری سورت نوح اسی دعوت اور اسی کارگزاری پہ مبنی ہے، اور حضرت نوح پیغمبر رات دن ایک ہی
دعوت دے رہے ہیں ان اعبدوا واتقوہ واطیعون، اے لوگوں اللہ کے سوا کوئی پکار سننے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں، یہ ود سوا یغوث یعوق ناصر یہ اللہ والے ہیں، یہ الہ نہیں ہے، الہ صرف اللہ ہے۔ یہ اللہ کا پیغمبر دعوت دے رہا ہے اور صبح و شام، اور وہ کیا کرتے ہیں مشرک؟ شیطان نے ایسی پکی کلاس بنائی، حضرت نوح دعوت دیتے ہیں اور فرمایا انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اللہ میں ان کو دعوت دیتا ہوں اور یہ میری بات نہیں سنتے، بھاگ جاتے ہیں۔ جب پیغمبر دعوت دیتا ہے یہ سننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ فرارا، اور زیادہ بھاگتے ہیں۔ اور فرمایا جب بھی انی کلما دعوتہم، جب بھی میں نے انہیں دین حق کی دعوت دی اور یہ مسئلہ سمجھایا کہ پکارے سننے والا صرف اللہ ہے، حاجت روا مشکل کشا صرف اللہ ہے، میں نے جتنا بھی سمجھاتا رہا لیتا وہ پھر اللہم، تاکہ تیری بخشش کے قابل ہو جائیں، کیونکہ مشرک بخشش کے قابل نہیں ہوتا، میں نے دعوت دیتا تھا تاکہ یہ مسئلہ مانے اور بخشش کے قابل ہو جائیں۔ جعلوا اصابعہم فی آذانہم، ان ظالموں نے اپنی انگلیاں کانوں میں دے ڈالی، اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم، اوپر چادریں کر لی، حضرت نوح کی آواز کانوں تک نہ پہنچے، حضرت نوح کی شکل نظر نہ آئے، واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا۔ فرمایا اللہ میں اس قوم کی حالت بیان کر رہا ہوں، جب بھی میں نے انہیں دعوت دی اسروا، یہ اڑ گئے شرک پہ اور پکے ہو گئے، بس تکبروا استکبارا، اور انہوں نے اتنا تکبر کیا، گالیاں دی، فتوے لگائے، مولوی اکٹھے کیے، حضرت نوح کو مارا، اور ایک دو دن نہیں 950 سال پیغمبر دعوت دے رہا ہے اور گالیاں بردائے، پتھر بردائے۔ آج تو تم 2 دن کسی کو دعوت دو تو پھر جنت کے ٹھیکیدار ساتھ بن جاتے ہو کہ میں نے اتنے آدمیوں کو دعوت دی، یہ 950 سال کی دعوت ہے، صبح بھی دعوت، شام کو بھی دعوت، اور کیسے ثم انی دعوتہم جہارا، اللہ میں نے انہیں دعوت دی ہے جہارن، ان کے مجمعوں میں جا کے، ان کے عرسوں میں جا کے، ان کے میلے اور مذہب کے تہواروں میں جا کے، ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے علل اعلان بازاروں میں بھی اعلان کر کے دعوت دی، اور ان ملکوں اور چودھریوں کے ڈیرے پہ جا کے خصوصی دعوت بھی دی۔ فَقُلْتُ، یہ میری دعوت جاری رہی تو 950 سال پھر پیغمبر شکایت کرتے ہیں، قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا، اللہ انہوں نے میری بات نہیں مانی، میں عصونی، انہوں نے میری نافرمانیاں کی ہیں اور اپنے مولویوں اور پیروں کے ساتھ مل گئے اور اپنے مذہبی لیڈروں اور چودھریوں کے ساتھ مل گئے، وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بڑے بڑے منصوبے بنائے میرے قتل کرنے کے، میرا راستہ صاف کرنے کے، اور جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا کہ نوح پیغمبر ناکام ہو جائے، اور سارے پکے ہو گئے اور اسی بات پہ پکے ہو گئے
کہ ہم نے کبھی دعوت نہیں ماننی۔ اللہ فرماتی ہے میرا پیغمبر رو پڑا اور کہا رب انی مغلوب فانتصر، اللہ میں مغلوب ہوں، تو میری مدد کر، تو میرا بدلہ لے۔ انی مغلوب دعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ تمہیں کیا مسئلہ بتایا جاتا ہے؟ پیر پورا شہر تباہ، اتنی طاقت۔ اللہ کا پیغمبر 950 سال رونے کے بعد اب کہتے ہیں رب اے میرے اللہ انکا انتظرہم یضلوا عبادک رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ اللہ ان کافروں کو بالکل ختم کر دے، کوئی کافر دنیا پہ نہ رہے، ایک کافر، انہاں کافران دا سارا بوٹے ہی ٹاپر چھوڑ۔ سب یہ ضدی مشرکیں یہ مانتے نہیں۔ شیطان نے ایسی پکی مت ماری کہ 950 سال پیغمبر نے دعوت دی اور کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ ایک روایت میں 7 آدمی، ایک 40 اور ایک 80، زیادہ صحیح 7 والی لگ رہی ہے۔ 40 یا 80 خود قرآن نے کہا بہت قلیل، اور بیوی بھی نے بھی مسئلہ نہیں ماننا اور بیٹے نے بھی نہیں ماننا۔ کنعان بیٹا، اور تو کہتے ہیں نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، جہاں حضرت نوح کی نگاہ اور بیٹا بھی مسلمان نہیں، بیوی بھی مسلمان نہیں، اور 950 سال کی محنت یہ وہ چل رہا ہے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ۔ پھر صرف نوح نہیں، نوح کے بعد مسلسل انبیاء آئے، لیکن شیطان اسی روش پہ پکا رہا، اور جو جو کام اس قوم نے کیے اور جو جو اصول شیطان نے اس قوم کو دیے اسی طرح، حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے حضرت نوح کہاں گزرے؟ وہی بد سوا یغوث یعوق ناصر، وہ 5 تن مکہ والوں کے پاس بھی پہنچے۔ کہاں مکہ، کہاں نوح، ہزاروں سالوں کا فاصلہ، لیکن شیطان نے انہیں بھی وہی بابے 5 تن پاک، اور حبل حابیل شہید کے نام کا مجسمہ، قابیل حابیل کا واقعہ، حبل اس کا نام رکھا، عزیز اللہ کے نام عزیز سے عزا کو نکالا، اور ایک فقیرنی، عزا فقیرنی کا دربار وہ الگ بنایا، ایک وہ آدمی جو حاجیوں کو ستو پلاتا تھا اس کو نام یلت السبیق للحجاج سے نکال کے اس کا نام رکھا بابا لات۔ کون سا بابا؟ لات۔ کوئی اسحاق، کوئی نائلہ، کوئی عزا فقیرنی، اور حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، ان کی مورتیاں بنا کے کعبہ میں رکھی، اور ایسے ڈٹ گئے اسی پر، اور کیا کہتے تھے؟ ہؤلاء شفعاؤنا، یہ ہمارے کام کروا دیتی، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اور ہیلا وسیلائیں۔ تو آخر پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ پورا قرآن پڑھ لو، سورۃ الاعراف پڑھو، سورۃ ہود پڑھو، حضرت نوح کے بعد جو پیغمبر بھی آیا یہی دعوت لے کے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم والو صرف اللہ ہی کو پکارو، اس لیے کہ تمہارا اللہ کے سوا کوئی پکارے سننے والا
کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں، کوئی پکارے سننے والا نہیں، سارے پیغمبر یہی دعوت لے کے آئے، حتیٰ کہ آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پروگرام کے ساتھ آئے، اور وہ پروگرام قرآن والا، یہ آخری پیغام ہے، شان بھی آخری، پیغام بھی آخری، مقام بھی آخری، اور مسئلہ بھی آخری۔ اب جو قیامت تک اسی لیے جس رات قرآن کے نزول کا فیصلہ ہوا اور اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا کہ قرآن اب محمد مصطفیٰ پہ نازل ہونا چاہیے، رب کا وہ تقدیری امر اور فیصلہ آیا، اس رات کا نام بھی بن گیا لیلۃ القدر۔ اس رات کا نام کیا بن گیا؟ لیلۃ القدر، قسمت والی رات، قسمتوں والی رات۔ اور اس رات پوری کائنات کی قسمت کا فیصلہ کر دیا گیا، اور اللہ نے فیصلہ یہ کیا اب خوش بخت وہ ہوگا جو اس کو قبول کرے گا، اور بدبخت وہ ہوگا جو اس کو چھوڑ جائے گا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ قسمت والی رات، جس رات میں اللہ نے پوری کائنات کے فیصلے کر دیے، اور اللہ کا اٹل فیصلہ یہی تھا اب قیامت تک جو اس قرآن کو سینے سے لگائے گا وہ ہوگا لا یذل ولا یشقا، وہی آدمی کامیاب ہوگا، اور جو اس قرآن کو چھوڑ گیا وہ شیطان کے دھوکے میں آ گیا۔ اسی لیے فرمایا شیطان کے دھوکے میں نہ رہنا، یہ بزرگوں کی کتابیں قرآن کے مقابل یہ شیطان کا دھوکہ ہے، جھوٹی روایتیں قرآن کے مقابل یہ شیطان کا دھوکہ ہے، قبروں کی پوجا رحمان کی کلام کے مقابل یہ سب کا سب شیطان کا دھوکہ ہے۔ اس لیے فرمایا لوگوں شیطان کے دھوکے سے بھی بچ جانا، اور دنیا کے دھوکے سے بھی بچ جانا۔ جب دنیا کا دھوکہ نکل جائے گا آخرت کی یاد آئے گی اور قیامت کا احساس ہوگا، اور جب شیطان کے دھوکے سے بچے گا آخرت کا رستہ قرآن والا اپنا لے گا۔ اس لیے دونوں شرطیں ہیں، پہلے دنیا کی گندگی سے دامن صاف کر اور دنیا کی حقیقت سمجھ، پھر قرآن کو اپنا امام بنا لے، قرآن کو اپنا مرشد بنا لے۔ ادھر سے کٹ گیا ادھر سے جڑ گیا، دنیا کی دھوکے سے بھی نکل گیا، شیطان کے دھوکے سے بھی نکل گیا۔ اگر دنیا کی زندگی میں سویا رہا اور دنیا کے اس دھوکے میں پڑا رہا تو پھر جہنم کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اور جس آدمی نے شیطان کے دھوکوں کو سمجھ لیا، اپنا عقیدہ کھرا بنا لیا، اپنا امام قرآن کو بنا لیا، اپنا مرشد قرآن کو بنا لیا، اس قرآن سے رہنمائی لی، فرمایا اس کے لیے تو میری گارنٹی آ گئی۔ آج بھی اسی طرح لوگ نہیں کہتے مردے سنتے ہیں، پھر روزے بھی رکھتے ہیں، مردے سنتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتی ہیں، نہیں تو کم از کم شیطان نے جو آخری ٹھوکر لگائی تو وہاں پر نبی پاک تو قبر پہ سنتے ہیں نا جی، بابیوری کہہ رہے تھے۔ ہاں، اس بے ایمان کو یہ نہیں پتا کہ پیغمبر کریم بھی الہ نہیں، پیغمبر نے بھی یہی دعوت دی، حضرت محمد الرسول اللہ بھی الہ نہیں۔ اور ما فوق الاسباب سننا یہ کس کی شان ہے؟ یہ الہ کی شان ہے۔ ما فوق الاسباب کسی نبی کے سننے کا قائل بن گیا، اس نے پیغمبر کو الہ سمجھا ہے، اور جس نے پیغمبر کو الہ سمجھا وہ لا الہ الا اللہ کا منکر ہوا اور اس شیطان کی دعوت کا حصہ بن گیا۔
اس لیے رمضان ہے، شیطان باندھا ہوا ہے، آپ اپنے آپ کو سنبھال لو۔ اور توحید کی قرآن نے معراج نہیں بتائی، ابھی میں ایک دو آیت پڑھوں گا، اس پہ پڑھوں گا، لیکن میں اب یہ کر رہا تھا کہ موڈ ذرا لمبا ہو گیا ہے کہ مسئلہ یہ تھا کہ شیطان دھوکہ کیسے دیتا ہے اور شیطان سے بچنا کیسے ہے۔ سب سے بڑا دھوکہ دو چیزیں، ایک دھوکہ دیتا ہے کہ اللہ کے کلام سے دور ہو جا، اللہ کے نبیوں کی بات نہیں ماننی، اور دوسرا دھوکہ خصوصاً مسئلہ توحید، اللہ کے دربار سے دور ہو جا۔ اور اس دھوکے کی بنیاد کیا؟ بنیاد عقیدہ سمائے، عقیدہ سننے کا، کہ یہ باتیں بھی سنتے ہیں، سفارشیں کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن مقدس نے جتنا اس مسئلے کو لیا، 100 سے زائد آیت قرآن کی وہ یہی بتاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی ما فوق الاسباب سننے والا بھی نہیں، دیکھنے والا بھی نہیں، حتیٰ کہ قرآن نے نام لے لے کے بتایا، اور جو قبر میں دفن ہو گئے یہ تمہاری نہیں سنتے، نام لے لے کے۔ ایک مقام نہیں، کئی مقام قرآن کے، اور اسی لیے بتایا جا رہا ہے۔ آپ اکثر سنتے ہیں کہ جب سنتے ہیں تو پھر پکارو بھی صحیح نہیں، پھر سفارشیں۔ تو شرک کی بنیاد ہی یہ ہے کہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور جہاں سے شرک پوری دکان چلتی ہے، یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اور یہ کیسے منوائے گا؟ سنتے ہیں، شیطان کو بھی پتہ ہے پورا قرآن اس کی تردید میں، کوئی سنتے نہیں۔ اس لیے شیطان نے پھر کہا کہ قرآن سمجھ نہیں آتا، بیٹا قرآن کے لیے 14 علوم چاہیے، قرآن ہر ایک کے بس کی بات۔ دیکھو کتنا بے ایمان ہے، قرآن سے کیسے ہٹایا؟ یہ مکہ والے 14 علوم پڑے ہوئے تھے، بالکل انگوٹھا لگانے والی قوم تھی، اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے تھے، اور ایسا شیطان نے دور کیا، بابے والی کتاب پڑھیں گے، جھوٹی روایتیں پڑھیں گے، 49 کروڑ کا ثواب مل رہا ہے۔ اور آدم کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی، نبی پاک کا وسیلہ پیش کیا، دھر لانتیا، بے ایمانہ قرآن چھوڑ دیا۔ ربنا ظلمنا ان، قرآن کہتے ہیں ان لفظوں پہ توبہ قبول ہوئی، اور تو بک بک کرتا ہے جناب وہاں وسیلے پیش کیے، اور اٹھا اس نے کہا پنجتن پاک کا وسیلہ پیش کیا، اور اٹھا جی وہاں علی کا وسیلہ پیش کیا۔ یہ بے ایمان کہتا ہے پیغمبر کا وسیلہ پیش کیا، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آدم نے کس کا وسیلہ پیش کیا؟ کہو ربنا، ربنا، اے ہمارے پروردگار۔ لیکن اس نے جہاں پر بھی ٹانگ اڑا دی، اس لیے یاد رکھ لو یہ شیطان کے دھوکے ہیں۔ اللہ کی کتاب حق ہے، اور کتاب اللہ کے مقابلے سب کچھ باطل ہے۔ اللہ کی توحید حق ہے، شرک کی ساری راہیں یہ باطل کی ہے۔ اس لیے یہ جو مشرک کو شیطان نے پٹی پڑھائی، یہ بابا زندہ بھی ہے، سنتا بھی ہے، اور جو مشرک کو چمٹا کہتے اور نہیں، صلاۃ و سلام تو سنتی ہے، صلاۃ و سلام تو سنتی ہے نا، اور دلیل کیا؟ حدثنا ابلیس، کوئی دلیل نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ما انت بمسمع من فی القبور، میرا پیغمبر جو بھی قبر میں چلا گیا، چاہے آدم قبر والا ہو، چاہے نوح پیغمبر قبر والا ہو، چاہے ابراہیم، اسماعیل، حتیٰ کہ حضرت محمد مصطفیٰ
وہ بھی قبر میں دفن ہو جائیں تو وہ بھی سنتے نہیں۔ سنتا وہ ہے جس پہ موت نہیں آتی۔ هو الحی لا الہ الا ہو، وہی زندہ رہنے والا، هو الحی لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی پکارے سننے والا نہیں، اس لیے کہ وہی زندہ ہے۔ لا الہ الا ہو، آگے فادعوہ مخلصین لہ الدین، اسی ہی کو پکارو۔ فادعوا اللہ، یہ فا فصیحہ ہے۔ اذا کان الامر کذالک، جب بات یہ ہے کہ زندہ وہ ہے، سنتا وہ ہے، تو پکارو بھی اسی کو، اس کے سوا پکارے سننے والا۔ تو میں نے عرض کیا آخری پروگرام یہ قرآن والا جس رات آ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن کو میں نے نازل کیا لیلۃ القدر، تقدیر کے فیصلوں والی رات۔ ایک شخصی تقادیر، ایک فردی تقدیریں اور قسمتیں ہیں، ایک پوری کائنات نظام عالم کی قسمت کا فیصلہ ہوا اور اسی رات میں ہو گیا، اور وہ فیصلہ یہی ہے اب قیامت تک اگر کوئی اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے اور اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے تو آئے قرآن کو سینے سے لگا لے، قرآن کے ساتھ جاری لگا لے، پکی جاری لگا لے، وہی اللہ کا بلی بنے گا، وہی اللہ کا مقرب بنے گا۔ اور جس نے جہنم جانا ہو جائے جہنم، قرآن چھوڑ گیا جہنم کا راستہ ہے جہنم جانے کا راستہ بھی واضح، جنت جانے کا راستہ بھی واضح۔ اس لیے میرا بھائی اللہ سے عہد کر لے، اللہ جو تیرے کلام کا مسئلہ ہے، مرتا مر جاؤں گا اسے نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں، ملا کو چھوڑ دوں گا، پیر کو چھوڑ دوں گا، استاد کو چھوڑ دوں گا، شیخ کو چھوڑ دوں گا، ساری دنیا سے کٹ جاؤں گا، لیکن تیری توحید اور تیرے قرآن والا مسئلہ ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ یہ عقیدہ ہو بے تو روزہ رکھو۔ عقیدہ بنا، تمہیں صرف فضائل سنائے جاتے ہیں، ایک روزہ رکھا نا 70 سال جہنم تو دور ہو جاتی، 70 سال اگر ہویا نا مشرک، ایک روزہ رکھا نا تو پتہ نہیں وہ جہنم کے درمیان میں جا پڑے گا۔ مشرک کا روزہ نہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب فضائل سناؤ، سن فضیلت، تجھے فضائل سناؤ۔ ہاں، مشرک اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، ایمانا و احتسابا، ایمانا و احتسابا، شرط ہے کہ پکا موحد ہو، شرط ہے کہ ایمان والا ہو، ایمانا و احتسابا، ایمان بھی ہو اور آخرت کی فکر بھی ہو، یہ اس تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور من قام رمضان، جو رمضان کی راتوں کو قیام کرتا ہے اس کے لیے شرط بھی ہے ایمان و احتسابا، روزے کے لیے شرط بھی ہے یا ایھا الذین آمنو، کیا ہے؟ آمنو۔ اس لیے روزہ رمضان کو فضیلت کیوں ملی ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان میں قرآن آیا، اور ہے کیا قرآن کیوں آیا؟ ختموں کے لیے نہیں، تعویذوں کے لیے نہیں، مولویوں کے سرپرات بلاغت کے قانون نکالنے کے لیے نہیں، منطق کے صغرے کبرے ملانے کے لیے نہیں۔ یہ قرآن کیوں آیا؟ تلاوتوں کے لیے نہیں، قرآن آیا ہدی للناس،
کیا بن کے آیا؟ ہدی لل، ساری کائنات کے لیے ہدایت کا پیغام بن کے آیا. ہدی للناس، اللہ وہ ہدایت کیا ہے؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. سورہ دخان، دخان کا معنی ہوتا ہے دھواں. دخان کا معنی کیا ہے؟ اس سورت میں اللہ نے مشرکوں کے دھوئیں نکال دیے. سورت کا نام بھی سورہ دخان. اور ایسا مسئلہ بیان کیا جہاں مشرک کا دھواں نکل جاتا ہے. مشرک کا وضو بھی ٹوٹ گیا اور دھوئیں نکال دینے والی سورت وہ کیا ہے؟ فرمایا اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے فی لیلۃ، بولو بولو آج پھر 5-10 منٹ لیٹ ہو جائیں گے. لیلۃ مبارکۃ، برکتوں والی رات قرآن آیا. اللہ وہ برکتوں والی رات ہو گیا. فرمایا وہ رات ایسی تھی کہ اس رات میں ہم نے کائنات کی قسمتوں کا فیصلہ کرنا تھا، اور رات کو بھی وہ شان دی خیر من الف شہر، خیر 1000 مہینوں سے اسے افضل بنا دیا، کیونکہ اس میں میرا قرآن آ رہا تھا. خیر من الف شہر، اس میں بھی راز تھا، نکتہ تھا. فرمایا یہ قرآن ایمان کے مدارج، ساری زندگی مولویوں کے پاس پڑھ لے، پیروں کے پاس پڑھ لے، یہ قرآن تمہیں ایسا ڈائریکٹ ایمان کی منزلیں طے کراتا ہے جیسے وہ رات ایک ہو کر 1000 مہینے سے آگے بڑھ گئی. ایک ہو کے 1000 مہینے سے ذرا قرآن کے قریب آ. ہے مولویوں والی تعلیمیں، مرشدوں والی تعلیمیں وہ تجھے 1000 سال لیٹ کریں گی، اور قرآن پہ آنا نقد و نقد ہدایت ہے. تب تو فاروق اعظم کا دل ہل گیا. یہ مدارج کیسے طے ہوتے ہیں؟ صرف چند آیات سنی تو وہ حضرت فاروق اعظم ہل گئے. جنہوں نے چند آیات سنی جن ہل گئے، اور پیغمبر کریم کی دعوت جو بھی انابت کے ساتھ سنتا گیا وہ ہلتا گیا. تو جیسے وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، یہ قرآن مدارج ہدایت کے اعتبار سے ساری دنیا سے ہدایت حاصل کر سیدھا راستہ بھی اول تو نہیں ملے گا. اور اگر کسی مولوی پیر صحیح کے پیچھے بھی چل پڑا 1000 سال تک سفر کرتا رہے، 1000 مہینوں تک سفر کرتا رہے، لیکن قرآن کی مجلس 5 منٹ اٹینڈ کر لے تو 1000 مہینوں جتنا سفر طے نہیں کر سکتا. فرمایا وہ خیر من الف شہر. اللہ بتا وہ قسمتوں کا فیصلہ کس بنیاد پہ ہوا؟ توجہ ہے؟ قرآن آیا لگا میں، اور وہ لیلہ مبارکہ یا اللہ کیا لے کے آیا؟ سننے والا کون ہے؟ انہو هو السمیع، ہر ایک کی پکاروں کو سننے والا کون ہے؟ العلیم، جاننے والا کون ہے؟ قرآن آیا یہ مسئلہ لے کے، اور یہی مسئلہ انہو هو السمیع العلیم، یہی مسئلہ ہے جو مشرک کا دھواں نکال دیتا ہے. دھواں نکالنے والا مسئلہ کسی مشرک کے سامنے رکھو اور کہے او مشرکا السمیع نہ میرے رب کی شان ہے. اللہ سمیع کا معنی بغیر اسباب کے سننے والا، علیم کا معنی بغیر اسباب کے جاننے والا. تو مسئلہ قرآن کا یہی ہے، یہی سورہ دخان کا پیغام، یہی لیلۃ القدر کا پیغام، یہی لیلہ مبارکہ کا پروگرام کہ کائنات والوں توحید اس طرح کر کے ماننی ہے. توحید تو ابو جہل نہیں مانتا تھا. ابو جہل بھی اتنا مشرک نہیں تھا جتنا تم نے سمجھا ہے.
پاکستانی مشرک ابو جہل سے موت آ گئی. خدا کی قسم وہ اگر پاکستانی مشرک کے سامنے ابو جہل کو بٹھایا جائے وہ اچھا بندہ دیوبندی معلوم ہوگا. ایسے لگے گا یہ تو فاضل دیوبند ہے اور المحمد کا پیروکار ہے. اتنی بات نہیں. ابو جہل نہیں کہتا. ابو جہل کہتا تھا کہ اللہ اور پیغمبر کو بھی کہتا تھا تو ہم سے کیا چھڑوانا چاہتے ہیں؟ ہم انہیں اللہ تو نہیں مانتے. نہ اللہ مانتے ہیں نہ اللہ کے برابر مانتے ہیں نہ انہیں خالق مانتے ہیں نہ مالک مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ جو بزرگ ہیں یہ خالق بھی نہیں مالک بھی نہیں رازق بھی نہیں اللہ بھی نہیں اللہ کے برابر بھی نہیں ان کی کوئی چیز ذاتی بھی نہیں. یہ ہے بھی مخلوق یہ ہے بھی اللہ کے فیصلوں کے سامنے سر نگو اور اللہ کی تقدیریں بھی نہیں موڑ سکتا. ان اللہ ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں ہماری ان کے آگے اور ان کی. اور پاکستانی مشرک کیا کہتا ہے؟ خواجہ کون دے گا ہمیں جو کچھ ملے گا یہیں سے ملے گا. ایمان سے بتا یہ بڑا مشرک ہے یا وہ؟ یہ اس سے کئی گنا زیادہ مشرک ہے. ہاں ابو جہل تو اتنا کہتا ہے میری سن کے آگے ڈرگس پہنچا دیتے ہیں. اور گجرانوالہ کا شیخ الحدیث کہتا ہے دیوبندی شیخ الحدیث دیوبندی امام اہل سنت دیوبندی شیخ الحدیث کہتے ہیں تم جاؤ اور کہو حضرت عمر کو حضرت عمر سفارش کرے ابو بکر صدیق کو ابو بکر سفارش کرے نبی پاک کو تے نبی پاک سفارش کرے اللہ کے سامنے. ایمان سے بتاؤ ابو جہل آگے ہے یا گجرانوالہ آگے ہے؟ وہ تو کہتے ہیں ہاں اولائے شفعاؤنا ہماری باب ابراہیم کے آگے اور باب ابراہیم کی اللہ کے آگے. اور نصرت العلوم کا شیخ الحدیث کہتا ہے ہماری عمر کے آگے عمر کی ابو بکر کے آگے ابو بکر کی نبی پاک کے آگے. کوئی تمہیں سمجھ نہیں ہے. اب فیصلے خود کرو بڑا مشرک کون. میں نے کہا ابو جہل اگر آ جاتا تو وہ کوئی اتنا گیا گزرا نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو. وہ بالکل صاف بہترین آج کل کا دیوبندی معلوم ہوتا نیاتا دوتا. اور یہ جو دوسرے مشرک ہیں یہ تو بہت آگے ہے. یہ تو ہاتھ سے کراس کر گئے. ان کو دیکھ کے وہ کانوں پہ ہاتھ لگ جاتا. یہ تو ریڈی پہ بھی لکھے ہوئے ہیں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. دھر پھٹے منہ تیرا یہ تیرا سب کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. میں غوث اعظم دا منگتا میں غوث اعظم دا منگتا میرے تو غم پرے رہندے. میں لج پالا دے لڑ لگیاں چٹی داڑھی تے لگیاں ہے میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے. یہ پاکستان کا مشرک ہے اور وہ ہے عرب کا مشرک. وہ کہتے ہیں ہم اللہ بھی نہیں مانتے اللہ کے برابر بھی نہیں مانتے لینے دینے والا بھی نہیں مانتے قسمتوں کا مالک بھی نہیں مانتے. ہم اتنا کہتے ہیں کہ ہماری سنتے ضرور ہیں ہماری ان کے آگے ان کی اللہ کے آگے. قرآن آیا اور قرآن نے ٹھوک بجا کے مسئلہ بیان کیا. فرمایا میرا پیغمبر بتا دے انہو هو السمیع العلیم. اور بتا دے ان کائنات والوں کو ان ربی انی نہیں میں نہیں ان ربی سمیع الدعاء. پکاروں کو سننے والا کون ہے؟ ان ربی صرف میرا رب میرے رب سوا
کوئی شور پکار سننے والا نہیں ہے، یہ پیغمبر کی دعوت ہے۔ فرمایا لوگوں شیطان کے دھوکہ سے بچ جانا، شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے تمہیں کتاب اللہ سے ہٹائے گا، تمہیں توحید کے اصل مین مقصد سے ہٹا دے گا۔ اگر توحید کو پکا رکھ لیا اور قرآن سے پکی جاری لگا لی، اسی پہ پکا ہو گیا، تو پھر اللہ فرماتے ہیں تو شیطان کے دھوکے سے، دنیا کی محبت سے بھی بچ گیا، شیطان کے دھوکے سے بھی بچ گیا، اور صاف ستھرا آیا ہے۔ اب روح نکل رہی ہے، صاف ستھرا بن کے آیا ہے، اب روح نکل رہی ہے۔ دیکھو چند جملے، روح نکل رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، سارا خاندان جمع ہے، ڈاکٹر جواب دے گے، بال بچے بیویاں سارے بہت سے مایوس ہو چکے ہیں، یہ دنیا سے جا رہا ہے۔ تھوڑا سا پیغمبر کریم نے فرمایا مومن آدمی جب مرتا ہے تو اس کے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے، کیوں کہ جب بالکل کام قریب لگتا ہے نا تو اسے ایک چیز کا فکر ہوتا ہے کہ آگے کیا بنے گا، آگے دوسرا کچھ اس کو سوچ آتی ہے پچھلوں کا کیا بنے گا، آگے کیا بنے گا، بس اسی کشمکش میں ہوتا ہے۔ جنت سے فرشتے کفن لاتے ہیں اور پورے فرشتوں کی جنت تک لین ہوتی ہے، 7 آسمانوں پہ فرشتوں کے گروپ ہوتے ہیں استقبالیہ، اور پورے پروٹوکول کے ساتھ اس کے پاس جنت، حریر، کفن جنت کے، خوشبوئیں جنت کی، یہاں پر آ کے روح انتظار کرتی ہے، اور پھر وہ اس کو جنت کے وہ پھول سکھاتے ہیں، اور اس طرح جیسے پانی کی مشک کا منہ کھول دیا جائے، مومن کی روح خوشی خوشی پہلا پیغام ملتا ہے، ابھی روح نکل رہی ہے، نکلی نہیں، اور جہاں اسٹیشن پہ کھڑی ہے پہلا پیغام آیا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس المطمئنہ، سارے راز اس مطمئنہ میں ہے، اے او روح، او پاکیزہ روح، او پاک روح، ہے کون تم مطمئنہ، اور مطمئنہ روح کون ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، مطمئن روح ہے جس نے قرآن کو ایمان بنایا، بے ذکر اللہ سے مراد بے کتاب اللہ، جس نے قرآن لنثبت بہ فؤادک، یہ قرآن ہی وہ کلام ہے جو دلوں کو تسکین دینے والا ہے، اطمینان دینے والا ہے۔ تو پہلا پیغام ملتا ہے کہ او مطمئن روح، او میرے قرآن پہ مطمئن ہونے والی، قرآن کو اپنا نصاب بنانے والی روح۔ اور دوسرا مطمئن ہوتا ہے موحد آدمی، جس کا اللہ کا ایک ہی دربار، رب کے دربار کا قائل ہے، وہ مطمئن ہے۔ اور قرآن پڑھو تو جو مشرک ہے، جو قرآن چھوڑ گیا اور مشرک ہے، اس کو قرآن کہتا ہے حیران، وہ حیران اور سرگردان ہے۔ اور مطمئن کون ہے؟ جو قرآن پہ ڈٹ گیا اور پک گیا، مسئلہ توحید پہ پک گیا۔ یہی وجہ ہے کہ مشرک ہمیشہ حیران، سرگردان اور حیران ہے، جیسے کوئی راہ بھول جائے اور اس کو ساتھی آوازیں بھی دے لیکن وہ آواز سنے بھی نہیں۔ تو یہی مشرک کی مثال قرآن نے بیان کی۔ اور موحد مطمئن ہے، اور اسی کو کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ بڑا راز ہے بھائی، وقت ختم ہو گیا، بڑی بات ہے۔ مطمئنہ، تجھے گڈے تو تیرے بڑے ٹھکورے گئے، ادھر چٹ داڑھی آل محمد لے کے کھڑا تھا، ادھر چٹ داڑھی فضائل اعمال لے کے کھڑا تھا،
ادھر چٹداریاں خواب لے کے کھڑا تھا، ادھر بدماش بزرگوں کے حوالے دیتا رہا، تجھے روایتیں بھی بڑی دکھائی گئی، تجھے المحدوں کے حوالے بھی دیے گئے، تجھے حکایتیں بھی بڑی سنائی گئی، لیکن شاباش بندہ شاباش، تو نے کسی کو منہ متھے نہیں لایا۔ المطمئنہ، تو میرے قرآن پہ ڈٹا رہا، کسی روایت کی پرواہ بھی نہیں کی، کسی بابے کی پرواہ بھی نہیں کی، کسی خواب کی پرواہ بھی نہیں کی۔ تیرے گٹے تو بڑے ٹھکورے گئے، کتابڑیاں پیش کی گئی، نعرے پیش کیے گئے، بزرگ پیش کیے گئے، بزرگوں کے دستخط بھی پیش، ہاں اگرچہ جھوٹے موٹے تھے وہ بھی پیش کیے گئے، اور بڑے بڑے حضرات اکابر کے نام پیش کیے گئے، لیکن تو ایسا ڈٹ گیا، تو کہتا ہے میں کٹ جاؤں گا، قرآن کو نہیں چھوڑوں گا۔ سارے بزرگ اگر جہنم میں جاتے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں، سارے تیرے مولوی تیرے بنائے ہوئے بزرگ، اللہ والے بزرگ تو وہ قرآن والے ہیں۔ یہ بھی عجیب مسئلہ ہے، اور جو قرآن کو نہ مانے ہم اسے مسلمان نہیں مانتے، تو ہم سے وہ اکابر بنوا رہا ہے۔ جو قرآن کا منکر ہے وہ مسلمان ہی نہیں، تو کہتے اسے بزرگ مان، اور قرآن خود بزرگ ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بل ہوا قرآن مجید، مجید کا معنی قرآن خود سب سے بڑا بزرگ ہے، اس سے بڑا بزرگ کوئی نہیں، اور قرآن ہی وہ بزرگ ہے جس سے بزرگی ملتی ہے۔ اور جو قرآن چھٹ گیا، چٹیاں داڑیاں دے روب نہ دیو، مولوی تے شیخ الحدیثاں دے روب نہ دیو، اس طرح سمجھو جڑا قرآن چھٹ گیا ہے بے چٹی داڑیاں لہتا بھی شیطان ہے، شیخ الحدیث ہے تابی ابلیس ہے، کوئی اور بڑا مولوی تے بلا ہے تب بھی ابلیس ہے۔ مومن وہ ہے زادتہم ایمانا، قرآن پڑھ کے چہرہ کھلر جاوے یہی مومن ہے، اور قرآن سن کے تارے کو فی وجوہ الذین کفروا المنکر، ادھر قرآن پیش کرو، آگے کتابڑی لے کے باندر کی طرح کھڑا ہو تو سمجھو الذین کفروا، یہ کٹر کافر اور بے دین ہے۔ یہ روزہ رکھی کھڑا ہے، قرآن جو ہے روزہ بچائے اترو نہیں بنتا، روزہ منہ بند کر کے ڈنگر دے ڈنگر روزہ تا قبول ہو سی پہلے قرآن میں۔ رمضان کو عزت ملی ہے قرآن کی وجہ سے، روزے کو مقام ملا ہے قرآن کی وجہ سے، اور جب تو قرآن کو پیچ دے گیا اب روزہ رکھتا بھی لعنت ہے، اور روزے ساری رات تراویح پڑھتا بھی لعنت ہے۔ سمجھے ہی نہیں، میٹھے میٹھے فضائل مار دیتا۔ ہاں بھائی، دو فضیلتیں سنا کے جنت بیڑا پار۔ سنو، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح، پکی رہنے والی روح، اللہ نے ایسے ہی بنا دی ہے، ڈٹ جانے والی روح، انگاروں پہ لیٹی رہی پر شک نہیں پڑا، روایتیں کتابیں آتی رہی پر شک نہیں پڑا، بالکل پک رہا، جو چمڑیاں ادھڑ گئی لیکن شک نہیں پڑا، ساری دنیا کے علوم تیرے سامنے آئے، مولوی تے ملونٹے تے پیر تے بڑے بڑے شیوخ وہ تجھے ٹھکورتے رہے، لیکن تو پکا ہو گیا۔ اب آجا ارجعی الی ربک، ارجعی الی ربک، آج لوٹ اپنے رب کی طرف، ربک راضیۃ مرضیہ، تو اس پہ راضی وہ تجھ پہ راضی، راضیۃ مرضیہ وہ تجھ پہ راضی ہے تو اس پہ راضی ہے، راضی رہا کہ سارے اب بھی راضی ہو جائے گا۔ آ اور کدھر جا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی،
ادھر بھی تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گا. دنیا میں کلہ ہو کے رائے، مولوی بھی خلاف، پیر بھی خلاف، اور سارے چھوٹے بڑے خلاف. آج تیری رونقیں لگ گئی ہیں، آجا ذرا فادخلی فی عبادی. ادھر بھی میرے بندے ہیں، اور وہ بندے کون ہیں؟ انبیاء مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انبیاء کی ارواح، صدیقین کی ارواح، شہداء کی ارواح. اسی لیے کوئی صحابی فوت ہونے لگتا تھا وہ حانث پڑھتا تھا. کوئی پوچھتا کیوں؟ کہتا ہے غدل الکل احبتا محمدن و حزبا. کہ تم تو سمجھ رہے ہو میں مر رہا ہوں، میں تو اپنے محمد کریم کی جماعت، ان ادھر جہاں آپ کی روح ہے اور آپ کی جماعت کی روح ہے رفیق اعلیٰ میں تو آپ سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں. ہے صاف ستھری زندگی گزار میرا بھائی. ہاں دنیا کی محبت دل سے نکال، شیطان کے دھوکوں سے بچ جا اور خالص اللہ کا بندہ بن جا، تاکہ جب موت آئے اتنی پاک اور صاف زندگی تیری ہو. اللہ کے دربار میں اس طرح توبہ طیب ہو جا، اس طرح پاک صاف ستھرا ہو جا کہ جب تجھ پہ موت آنے لگے تو ساری دنیا رو رہی ہو اور تو ہنس رہا ہو، اور تو جنت کے وہاں جنت کی طرف جا رہا ہو. راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی.